جس جماعت نے 4 حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن دھرنا دیا وہ اتنی بڑی دھاندلی پر کیسے چپ بیٹھے گی؟ نون لیگ کو جتوانے کے لیے وہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں جو 1977 میں بھٹو کو جتوانے کے لیے استعمال کیے گئے۔ تحریک انصاف کو الیکشن سے روکنے اور ہرانے کے لیے بند کمروں میں کون سے مشورے دیے جا رہے ہیں؟ نگران حکومتیں کیسے تحریک انصاف کے ہاتھ پاؤں باندھ رہی ہیں؟ تحریک انصاف نے کیا حکمت عملی بنائی ہے؟ حبیب اکرم صاحب نے کہا ہے کہ صرف 4 حلقے کھلوانے سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا احتجاج شروع کیا تھا اور 126 دن دھرنا دیا تھا، اور پرامن دھرنا، اور ان کے مطالبات صرف یہی تھے کہ وہ 4 حلقے کھولے جائیں اور وہاں کی ری کاؤنٹنگ کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا رزلٹ ہے۔ لیکن نون لیگ اس وقت اقتدار میں تھی اور اقتدار کے نشے میں آپ کو پتہ ہے ان کا کیا عالم ہوتا ہے۔ یہ اس وقت انہوں نے 4 حلقے نہیں کھلوائے تو 126 دن دھرنا دیا گیا، اور ابھی اگر ان کو اگنور کیا جاتا ہے یا ان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر پاکستان کے اندر کیا حالات ہوں گے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ رائے ثاقب کھرل کہتے ہیں کہ جو سوال جید صحافی نہیں کر سکے وہ لمز کے بچوں نے کیے ہیں، اب انہیں بدتمیز کہیے یا ان کو آئی کیو لیول لو ہے، انہوں نے ہم سب کو ہمارا کام یاد دلایا ہے بس۔ پاکستان کے اندر صحافی جو ہیں وہ چاپلوسی میں، خوشامد میں اس حد تک گر چکے ہیں کہ بڑے سے بڑے بندے کو سامنے بٹھا کے، چھوٹے سے چھوٹے سیاستدان کو سامنے بٹھا کے صرف اس کی چاپلوسی، صرف خوشامد کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ صحافی ہیں تو سوال آپ کا کرنا بنتا ہے۔ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں کرنے جا رہا، میں نے جب PDM کا جب پاکستان تحریک انصاف کا پریڈ گراؤنڈ کے اندر اسلام آباد کے اندر جلسہ تھا، وہاں پہ میں نے بابر اعوان صاحب سے سخت سوالات کیے تھے جس کے بدلے میں وہ میرے ساتھ شدید ناراض ہوئے تھے۔ اس کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر صاحب ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، جب یہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے، جب ان سے ملاقات ہوتی تھی، جب بھی کسی ٹاپک پہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے تو ان سے سوالات کیے جاتے تھے، جیسا کہ یہ گزشتہ دنوں پریس کلب کے اندر ترجمان پاکستان تحریک انصاف جو موزم بٹ صاحب ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان کی پریس کانفرنس کے دوران بھی میں نے سوال کیا جو آپ کے سامنے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پیپل پارٹی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا الحاق ہوتے دیکھ رہے ہیں یا ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں؟ اس کو انہوں نے جواب دیا۔ لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ایک صحافیوں کی روایت بن چکی ہے کہ ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہیں جو صرف عمران خان کے بیانیوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو حد سے بڑھ کے PDM کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہاں پہ یہ ہے کہ اگر تو عمران خان، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی غلط کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم اسے دل میں برا ضرور سمجھو۔ اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 90%، اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو 24 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ 24 کروڑ کے 24 کروڑ ہی غلط ہیں تو یہ تو پھر ان کی ذہنی اپروچ ہے، جو بندے ان پہ تنقید کریں گے یا جو ان کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسی کے میں بات کرتے ہوئے کہوں گا کہ کچھ صحافی جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو حق سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر میں ویسے میرا یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان ہوں، آصف علی زرداری ہوں، مولوی فضل صاحب ہوں یا نواز شریف، ان کے مقابلے میں تمام صحافیوں کو بالکل چھوٹ ہونی چاہیے، جو مرضی جہاں پہ مرضی بیٹھے اور سوال جواب کرے، اور کسی کے سوال کرنے کی وجہ سے اسے اٹھا کے اسے غائب نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر تشدد نہیں کرنا چاہیے، اس کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ جس طرح کا سوال مرضی کر سکتا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے جو صحافیوں نے کام شروع کیا ہوا ہے کہ صرف اپنے پسند کے لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف پسند کے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ رویہ انتہائی قابل افسوس اور انتہائی قابل یہ کہہ لیں کہ مذمت ہے۔ اس کے بعد IG پنجاب صاحب کہتے ہیں کہ لمز یونیورسٹی پر پولیس کے چھاپے کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد ہے، نہ ہی ایسی کوئی ڈائریکشن پاس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی IG صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ بتا دیا کہ ایسی کوئی ڈائریکشن پاس نہیں ہوئی کہ جس سے لمز میں سوال کرنے والے طلباء و طالبات کو اٹھایا جائے یا ان کے اوپر تشدد کیا جائے یا غائب کیا جائے۔ یہ ہونا بھی یہی چاہیے، آزاد لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ اپنے لیڈروں کے سامنے وہ سوال کر سکتے ہیں، لیڈروں سے جواب لے سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر
یہ روایت اچھی ہے کہ جو بھی لیڈر آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ سوال کریں، اس کی کارکردگی پوچھیں، اور سوالات تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہونے چاہیے. جیسا کہ ہمارے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے جو لمز کے اندر نوجوانوں نے سوالات کیے ہیں اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اور سوالیہ نشان انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یونیورسٹی اور کالج کے طلبہ و طالبات نے ایسے سوال کیوں کیے، آپ ہمارے مدرسوں میں آئیں، ہم آپ سے ایسے سوال نہیں کریں گے. حضور آپ کے لیے بھی وہی حدیث جو میں نے تھوڑی دیر پہلے میں نے جو وہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، کم از کم یہ سب سے نچلا درجہ ہے. یہ جو میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دیا کہ عمار خان یاسر صاحب اس بارے میں جو ایک تحریر لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انتہائی بونگی اور نامناسب سی تحریر ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. لیکن پاکستان کے اندر یہ روایت بہت اچھی ہے کہ اپنے لیڈروں کو سامنے بٹھائیں، ان سے سوالات کریں، ان کی کارکردگی پوچھیں، ان سے جوابات طلب کریں، تاکہ پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں جمہوریت کامیاب ہو سکے.